خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ نے ایک خواب میں دیکھا جو بظاہر اچھا نہ تھا، جبکہ زبیدہ بڑی عابدہ، زاہدہ، نیک اور اللہ والی خاتون تھی۔ اس نے دیکھا کہ میں ایک چوراہے پر ہوں اور جو شخص آ رہا ہے مجھ سے گناہ کا ارتکاب کر کے جا رہا ہے۔ ایک عابدہ، زاہدہ خاتون کے لیے ایسا خواب نظر آنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جو ہی اس نے یہ خواب دیکھا تو سخت پریشان ہوئی اور اپنی خادمہ کو کہا کہ تم میرا نام لیے بغیر اس خواب کو اپنی طرف سے منسوب کر کے وقت کے مایہ ناز تعبیر بتانے والے علامہ ابن سیرین سے اس کی تعبیر پوچھو۔ زبیدہ نے اپنا نام بتانے سے اس لیے منع کیا کہ نامعلوم اس قسم کے خواب کی کیا تعبیر ہو جو رسوائی کا سبب بن جائے۔ خادمہ حکم کے مطابق علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ کے پاس پہنچی اور عرض کیا کہ حضرت، میں نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ علامہ صاحب نے جب خواب سنا تو فوراً فرمایا، یہ تمہارا خواب نہیں ہو سکتا، ایسا خواب ہر کس و ناکس نہیں دیکھ سکتا، یہ تو کسی خوش نصیب شخص کا خواب ہے، پہلے سچ سچ بتاؤ کہ کس کا خواب ہے، پھر تعبیر بتاؤں گا۔ خادمہ نے کہا، حضرت، جس کا یہ خواب ہے اس نے نام بتانے سے منع کیا ہے۔ علامہ نے فرمایا، پہلے اس سے اجازت لو ورنہ میں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا۔ خادمہ حضرت زبیدہ کے پاس واپس آئی اور پوری بات نقل کی کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے جس کا خواب ہے اس کا نام بتاؤ، پھر تعبیر بتاؤں گا۔ زبیدہ نے خادمہ سے کہا، اچھا جا کر میرا نام بتا دو کہ زبیدہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ خادمہ دوبارہ علامہ ابن سیرین کے پاس پہنچی اور عرض کیا کہ یہ خواب زبیدہ نے دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کوئی عام عورت کا خواب نہیں ہے، یہ کسی خوش قسمت کا خواب ہے، اور پھر یہ تعبیر دی کہ اللہ تعالیٰ ملکہ کے ہاتھ سے ایسا صدقہ جاریہ قائم فرما دیں گے جس سے رہتی دنیا تک لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ خادمہ نے زبیدہ کو جا کر جب خواب کی تعبیر بتائی تو ملکہ زبیدہ نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ بظاہر خواب تو بڑا عجیب تھا لیکن تعبیر بہت اچھی پائی ہے۔ پھر چند سالوں کے بعد ہارون الرشید نے جب حج پر جانے کا ارادہ کیا تو ملکہ زبیدہ بھی ساتھ تھیں۔ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے ہارون الرشید کے زمانہ میں مکہ مکرمہ میں پانی کی بے حد تنگی تھی اور حاجیوں کو پانی کی دستیابی میں خاصی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب ہارون الرشید اور ملکہ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ملکہ زبیدہ کے نرم دل ہونے کی وجہ سے ہارون الرشید کی بجائے ملکہ زبیدہ سے درخواست کی کہ مکہ مکرمہ میں پانی کی بہت تکلیف ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہاں بآسانی پانی ملنے کا کوئی انتظام کر دیں۔ ملکہ زبیدہ یہ بات سمجھ گئی کہ یہ بہت اہم جگہ ہے جہاں دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آتے رہتے ہیں، ان کو پانی کی قلت کا سامنا ہے، لہٰذا ان کی یہ تکلیف کسی بھی طرح دور ہونی چاہیے۔ زبیدہ نے ہارون الرشید سے پہلے اجازت چاہی جو اس کو جلد ہی مل گئی۔ اس وقت اسلام اپنے شباب پر تھا، کافر طاقتیں مسلمانوں کے زیر نگیں تھیں، مسلمان دنیا کے اندر غالب تھے اور ان کا ڈنکا بج رہا تھا۔ اس وقت ہر فن کے بڑے بڑے ماہرین مسلمانوں کے اندر موجود تھے۔ ملکہ زبیدہ نے پوری سلطنت کے اندر یہ اعلان کروا دیا کہ جہاں جہاں کوئی ماہر انجینئر ہے وہ سب مکہ مکرمہ آ جائیں۔ اعلان ہوتے ہی تمام بڑے بڑے شہروں کے ماہرین جمع ہو گئے اور ماہرین کی ایک بڑی جماعت وہاں حاضر ہو گئی۔ ملکہ زبیدہ نے ان سب کو بلا کر یہ کہا کہ مجھے مکہ مکرمہ کے کونے کونے اور گلی گلی میں پانی چاہیے، کیسے آئے گا اور کہاں سے آئے گا یہ تمہارا کام ہے۔
سارے کے سارے انجینئر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ سب نے باہم مشورہ کر کے ایک نقشہ تیار کیا اور مکہ مکرمہ کے چاروں طرف نہر زبیدہ کا جال بچھا دیا۔ جہاں بھی کسی پہاڑی میں کوئی چشمہ جاری تھا یا نالی کی شکل میں پانی بہتا تھا، ان سب کو نہر کے اندر شامل کر لیا گیا۔ تقریباً 14 میل لمبی یہ نہر اس انداز سے تیار کی گئی کہ جگہ جگہ ایسے ٹینک بنائے گئے تاکہ اگر کوئی شہر کے باہر ہو تو ڈھکن اٹھا کر ان ذخیروں سے پانی حاصل کر سکے۔ جب نہر زبیدہ تیار ہو گئی تو وہ انجینئر جو اس پورے منصوبے کا ذمہ دار تھا، اس نے حساب و کتاب کی فائل تیار کر کے بغداد حاضری دی اور ملکہ زبیدہ کے محل میں پہنچا۔ ملکہ زبیدہ اس وقت دریائے دجلہ کے کنارے تفریح کر رہی تھی۔ اس نے اطلاع دی کہ مکہ مکرمہ سے نہر زبیدہ کا حساب لے کر انجینئر حاضر ہوا ہے۔ زبیدہ نے اسی وقت انجینئر کو طلب کر لیا اور اس نے فائل پیش کی اور عرض کیا کہ ملکہ صاحبہ، یہ نہر زبیدہ کے منصوبے کی تکمیل کے حساب و کتاب کی فائل ہے۔ آپ نے جو حکم دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ مکہ مکرمہ کی گلی گلی اور کوچے کوچے میں پانی کا وافر انتظام کر دیا گیا ہے۔ اب مکہ مکرمہ کے رہنے والوں اور حج و عمرہ کے لیے آنے والوں کو انشاءاللہ کسی قسم کی پانی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ حساب آپ کے سامنے ہے، آپ حساب لے لیں اور مجھے اجازت دیں۔ زبیدہ نے وہ فائل لی، اس پر دستخط کیے اور اس کو درمیان میں چاک کر کے دریائے دجلہ میں ڈال دیا اور وہ مشہور جملہ کہا جو تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے۔ بولی، ہم نے آخرت کے حساب کے لیے اس کا حساب چھوڑ دیا، اور کہا کہ اگر ہماری طرف کوئی حساب نکلتا ہے تو لے لو، اور اگر ہمارا تمہاری طرف کچھ نکلتا ہے تو ہم نے معاف کیا۔